اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی میں آج ہم کنٹینیو کریں گے نماز کے بعد کے مسنون اذکار۔ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ 5 کر لیے تھے، اب ہم اس کے بعد آگے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو جو نیکسٹ ذکر ہے ہمارا نماز کے بعد کرنے والا، اس میں عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک تو ہم نے جو لاسٹ اپنی دعا پڑھی تھی، یہ ایگزیکٹلی اس میں ہم نے یہی چیز پڑھی تھی، تو آپ کے لیے یہ والا پارٹ تو ایزی ہے، اور ویسے بھی یہ اتنا تو ہمیں آتا ہے۔ تو جو پچھلے لیسن میں ہم نے اپنی جو دعا دیکھی تھی، وہ میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے آگے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہی چیز پڑھ کر ہم نے آگے سے کہا تھا: اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہاں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب آج کی جو ہماری دعا ہے، اس میں ہم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی، تو یہ دعا بھی امپورٹنٹ ہے۔ معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پہ قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا مالک وہی ہے، اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے، یعنی کہ فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافر برا منائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہمارے پاس جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، کہ اس میں آپ انسان اللہ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ بزدلی سے۔ اللہ مجھے بزدل نہ بنانا، کیونکہ مومن تو بزدل نہیں ہوتا نا، مومن تو مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کنجوسی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو اس میں کنجوسی ہی کروں۔ تو یہ کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انسان کا دل کھلا ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں پہ، فیملی والوں پہ بھی خرچ کرتے وقت دل کھلا ہونا چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اس چیز سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں بڑھاپے کی طرف جاؤں، رذیل عمر، یعنی کہ ایسا بڑھاپا جس میں انسان کچھ کرنے والا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بھی بچانا کہ ایسا بڑھاپا نہ مجھے دینا کہ میں بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاؤں، کسی کا محتاج ہو جاؤں۔ تو بہت اچھی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیاوی فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہر چیز دنیا کے فتنے میں آ جاتی ہے،
جتنی بھی برائیاں دیکھیں دنیا میں ہیں سارے کے سب فتنوں سے آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں دے دیں اپنی، مجھے ان فتنوں سے بچا لیں. جتنی بھی دنیا میں فتنے ہیں، ہر چیز ہی تو فتنہ ہے. دیکھیں مردوں کے لیے عورت فتنہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کام، مال دیکھیں فتنہ ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے. پھر کتنی چیزیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی، گھر سے نکلنا فتنہ بن جاتا ہے. آپ کہیں پہ کوئی بھی کریں چیز، آپ کے لیے کتنی چیزیں ایسی جو آپ کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہیں. تو یہ سب سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتی ہوں سارے دنیا کے فتنوں میں، جتنے بھی فتنے ہیں، بیماری کے فتنے، پھر دیکھیں تکلیفوں کے، آزمائشوں کے، ٹیسٹ ایسے آ جاتے ہیں ہمارے اوپر، یہ سارے فتنے ہی ہیں نا جو آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں عذاب قبر سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے نماز کے بعد میں پڑھنا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے. اور کیا پڑھنا ہے؟ بہت آسان چیز ہے جو پڑھنی ہے، اور وہی اکثر ہمیں پڑھنی بھول جاتی ہے یا ہم سستی کر جاتے ہیں. تو جو کوئی ان کو پڑھے گا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو کیا چیز ہے؟ گیس کریں. سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 33 ٹائم. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 33 + 33 + 33 99. اب آپ نے اس کو 100 پورا کرنا ہے، تو آپ نے آخری کلمہ جو پڑھنا ہے اس کی بجائے آپ کیا کہیں گے؟ ورنہ ہم تو کرتے ہیں نا کہ سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 34 ٹائم. یہ آپ نے اس طرح سے کب پڑھنا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے. لیکن نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ تینوں کو 33 دفعہ پڑھنا ہے، اور جو لاسٹ ہم نے چیز پڑھنی وہ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ پڑھنے سے سارے جو گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں. کعب بن نجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فرض کے بعد، یہ فرض نماز جب آپ نے پڑھنی ہے نا تو اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ پہلے پوری نماز اپنی ختم کریں پھر آپ کریں. جب آپ نے فرض پڑھ لیے تو فرض کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے سارے مسنون اذکار پڑھ کے پھر آپ سنت کے لیے کھڑے ہوں. تو اب یہ والی جو میں آپ کو روایت بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائم اور اللہ اکبر 34 ٹائم کہے گا تو وہ ثواب یا بلند درجات سے محروم نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں آ گئیں. آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں آلٹرنیٹ کر کے، کبھی آپ نے اس طرح لاسٹ اللہ اکبر 34 ٹائم پڑھ لیا، اور کبھی آپ نے یہ کہ وہ سب چیزیں 33 ٹائم پڑھ کے آخری کلمہ آپ نے وہ پڑھ لیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. نیکسٹ اس کے اندر ہمارے پاس ہے عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھوں. معوذات کن کو کہتے ہیں؟ یہ وہ صورتیں ہیں جو اللہ کی پناہ میں دینے والی ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں. جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان سے. تو اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پناہ دینے والی صورتیں ہیں، اور یہ کن کو کہتے ہیں؟ یہ وہ صورتیں جن کے شروع میں قل آتا ہے، قل اعوذ. تو ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ مینلی جب معوذتین آپ کہتے ہیں تو یہ لاسٹ 2 صورتیں ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اینڈ قل اعوذ برب الناس. ان 2 صورتوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اینڈ پہ جب یا نون آ جاتی ہے نا معوذتین، تو تین یعنی کہ یا نون اینڈ پہ آ گئی تو اس سے مراد 2 ہوتی ہیں.
تو جب آپ نے یہ والی 2 صورتیں پڑھنی ہیں نماز کے بعد، خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے اور آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، تو کیا آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں، معنی ہی دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی کہ جادو ٹونا کرانے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے کہ آپ نے خالی یہی ایک سورہ پڑھ لی، کتنی چیزوں سے آپ نے پناہ مانگ لی ہے۔ آپ نے جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں ان سے پناہ مانگ لی، پھر حسد، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آپ سے کس چیز میں حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھ لی تو اللہ پہ چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہیں اپنی۔ پھر نیکسٹ اس کے بعد کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں یعنی کہ دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو آپ ان سب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بھی پناہ میں رکھ۔ پھر اس کے بعد اور ایک چیز ہم نے کیا پڑھنی ہے نماز کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی روایت یہ کہ ابو امامہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ معلوم نہیں کر سکتے، مگر وہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو اللہ جو ساری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان یا اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے جائز اسباب کی بجائے کیوں شرکیہ چیزیں اختیار کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ پھر کیوں انسان ادھر ادھر جاتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ ایک رب ہے جو میری ساری چیزوں کو پورا کر سکتا ہے، اور وہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے جو پوری کر سکتا ہے۔ تو پھر اس مقصد کے لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کبھی کچھ
ख़ास स्टोन्स पहनते हैं लोग, उन्होंने कुछ रिंग्स पहनी भी होती हैं, कुछ कड़े पहनते हैं, कुछ धागे बांधते हैं, तो वो जो पत्थर भी पहने हुए होते हैं वो समझते हैं कि शायद ये पत्थर उनके लिए कोई गुड लक लेके आएगा, या उनको किसी ने बोला ये वाला पहन लो आप, वो जैसे होता है ना कि एमिथिस्ट पहन लो, या आप कोई ज़िरकोन पहन लो, कोई भी पत्थर ऐसा पहन लो, अकीक जैसे कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा कईयों ने वो भी पहने होते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये भी नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक फरिश्ता मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है और तुलुए फजर तक शैतान उसके करीब नहीं आता। अब एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी जअलतहु ली इस्मता व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती जअलता फीहा माआशी अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरदाका मिन सखतिका। इसका मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ। ए अल्लाह मेरे लिए मेरा दीन संवार दे जिसको तूने मेरी हिफाजत का सबब बनाया है, मेरी दुनिया भी संवार दे जिसमें तूने मेरी रोज़ी पैदा की है। ए अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी के साथ तेरे गुस्से से, तेरी माफ़ी के साथ तेरे अजाब से और तेरे करम के साथ तेरी सज़ा से पनाह मांगता हूँ। जो चीज़ तू अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो चीज़ तू रोके उसे कोई अता करने वाला नहीं। तेरे फैसले को कोई टालने वाला नहीं, और किसी दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे अजाब से नहीं बचा सकती। नेक्स्ट दुआ हमारे पास जो है वो लास्ट दुआ है, इसमें हम देखेंगे वो अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ किया करते थे, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया। क्या मतलब है इसका कि ए मेरे रब तू मेरी मदद कर और मेरे खिलाफ मदद ना कर। वन सुरनी वला तंसुर अलैया, और मुझे गालिब कर, मुझ पे किसी को गालिब ना कर। वम कुरली वला तमकुर अलैया, और मुझे तदबीर बता और मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ तदबीर ना बना। वह दीनी, और हिदायत दे मुझे, वयस्सिरली मेरे लिए आसान कर दे, वंसुरनी और मेरी मदद कर, अलैया किस चीज़ पर, वंसुरनी अला मन बगा अलैया, तो मेरे इस चीज़ पे मेरे लिए आसान कर कि मेरे ऊपर जुल्म करने वालों के खिलाफ मेरी मदद कर, कि जो मेरे ऊपर जो जुल्म करने वाले हों अल्लाह ताला आप उसके खिलाफ मेरी मदद फरमाएं। रब्बी जालनी शाकिरन, ए मेरे रब मुझे अपना शुक्रगुजार बना दे। लका जाकिरन, अपना जिक्र करने वाला बना दे। लका राहिबन, अपना डरने वाला बना दे। लका मितवाअन, अपना हुक्म मानने वाला बना दे। इलैका मुखबितन, और अपने सामने गिड़गिड़ाने वाला। व मुनीबन, और अपनी तरफ आजिज़ी से रुजू करने वाला बना दे। रब्बी तकब्बल तौबाती, ए मेरे रब मेरी तौबा कबूल फरमा। वगसिल हुबती, और मेरे गुनाह धो डाल। व अजिब दावती, और मेरी दुआ कबूल कर। व सब्बित हुज्जती, और मेरी दलील साबित रख। व सद्दिद लिसानी, मेरी ज़ुबान को सीधी रख। वहदी कल्बी, और मेरे दिल को हिदायत से नवाज। वसलुल सखीमत सदरी, और मेरे सीने से कीना निकाल दे। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है ये। यहीं तक हमारा जो मसनून अस्कार थे फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाले वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ करने का क्या बयान है, कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। तो अब आपको ये सारे अस्कार पता चल चुके हैं, तो अब हमने फ़र्ज़ नमाज जब पढ़नी है, आपने अपने फ़र्ज़ पढ़े तो उसके बाद बैठकर ये सारी दुआएं आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी नमाज कंटिन्यू करेंगे आगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।